اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 62 کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ کے نیک بندوں کی خوبیاں بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ اب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا بندوں کے اوپر یہ احسان ہے کہ بندوں کی وسعت اور طاقت سے بڑھ کر ان کے اوپر اللہ نے کسی چیز کو فرض نہیں کیا۔ جتنا یہ ادا کر سکتے تھے اتنی ہی ان کے اوپر اللہ نے چیزیں لازم کی ہیں، وگرنہ بنی اسرائیل میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ان کے اوپر جب مسلط کی گئی، سخت کی گئی، تو آخرکار وہ اک گئے، اسے تنگ آ گئے اور انکار کر بیٹھے۔ مثال کے طور پہ اگر ان میں سے کوئی بندہ جس عضو سے گناہ کرتا تو اس عضو کو تلف کر دیا جاتا، کاٹ دیا جاتا۔ مثال کے طور پر اگر بد نگاہی کی ہے، آنکھ سے کسی کو دیکھا ہے تو اس کی آنکھ نکال دی جاتی۔ اگر اس نے زبان کے ذریعے سے کسی کی بدگوئی کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، اب اس کا کفارہ صرف توبہ اور معافی نہیں تھا بلکہ اس کی زبان کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ ہاتھ سے کسی کی طرف اشارہ کیا ہے تو اس سے صرف معافی نہیں تھی بلکہ ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا۔ جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ یہ اللہ نے کرم نوازی فرمائی کہ توبہ، اس کے لیے ہر گناہ کا حل بیان کر دیا گیا کہ توبہ استغفار کرے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور توبہ استغفار کے لیے یہ شرط ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم رکھے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی اس امت کے لیے آسانیاں رکھی۔ مثال کے طور پہ اگر یہ بیمار ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے۔ اسی طرح اگر ماہ رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہو گیا ہے یا سفر کی حالت میں ہے، تو اتنے دنوں کے روزے بعد میں قضا کر لے۔ لیکن پہلی امتوں کے لیے یہ سہولتیں نہیں تھیں، اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتے مگر اس کی طاقت کے برابر، اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ یہ اس امت کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ حق بولتی ہے، اور وہ کتاب لوح محفوظ ہے یا انسان کے نامہ اعمال ہے کہ انسان جو کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے، وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس نامہ اعمال نے حق بولنا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی نیکی کی ہو اور وہ لکھی نہ گئی ہو، یا برائی کی ہے تو برائی جتنی کی ہے اس سے زیادہ لکھ دی گئی ہو، ایسا نہیں۔ جتنا جس نے جو عمل کرنا ہے اتنا لکھ دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اپنے کیے کا اس نے دیکھ لینا ہے اور جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ حق بولتی ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بندے نے کوئی نیکی کی ہو اور اسے اس کا صلہ نہ ملے، یا کسی بندے نے کوئی گناہ کیا ہو اور اسے اضافی طور پر اس کو سزا مل جائے۔ دنیا میں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہوتا لیکن اس کے باوجود اسے قید کر دیا جاتا ہے، اسے تھانے بھیج دیا جاتا ہے، اسے کچہریوں میں لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر فرشتوں کی صورت میں پولیس مقرر کی ہے وہ نہایت ہی انصاف پسند ہے، اور جو ہم کرتے ہیں وہی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اچھائیاں کرے، برائیوں سے باز رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھائیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور برائیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔